وہ مسجد کی چٹائیوں سے اٹھے تھے، وہ ممبر و محراب کے امین تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا اعلان جامعہ مسجد دہلی سے کیوں کیا گیا تھا؟ نوابوں، گدی نشینوں، چودھریوں کا اس جنگ میں کیا کردار تھا؟ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ اٹھارہ سو 57 کی جنگ آزادی وہ جنگ تھی جس نے انگریز کے 100 سالہ اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ سراج الدولہ اور سلطان ٹیپو کو شکست دینے کے بعد چین سے اپنے مفتوحہ علاقوں پر حکومت کر رہے تھے۔ مغل بادشاہ کو بھی اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس جنگ آزادی میں جہاں حریت کے پیکر مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، وہیں انگریز کی فوج میں جوک در جوک بھرتی ہونے والے مسلمانوں کے مکروہ چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ 1849 میں پنجاب کی فتح کے بعد جس طرح یہاں کے چودھریوں، نوابوں، گدی نشینوں، پیروں نے انگریز کو اپنا مائی باپ تسلیم کیا، وہ ایک شرمناک باپ ہے۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے حریت پسند مسجدوں کی چٹائیوں سے اٹھے تھے۔ آخر وجہ کیا تھی اس لڑائی کی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبوں اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ جنگ آزادی 1857 کا آغاز بنگال میں دمدم اور بارکپور کے مقامات پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے کارتوس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، جن میں ان کے خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی، لہذا جو مسلمان تھے وہ بھی ان کو چھونے سے کترا رہے تھے اور ہندو بھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجیوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 کو میرٹھ میں ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر کیا ہوا یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دہلی میں آمد سے دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئی اور دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی آگ دور دور تک پھیل گئی۔ جنرل نکلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دہلی کا محاصرہ کیے رکھا۔ 31 مئی 1857 کو شروع ہونے والی اس جنگ کا آخری معرکہ 14 ستمبر کو دہلی کی جامعہ مسجد میں لڑا گیا۔ اس دن ہزاروں مسلمان وہاں جمع تھے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، جس نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے وہ شمالی دروازے کی جانب بڑھے، اور جس نے جان بچانی ہے وہ جنوبی دروازے سے نکل جائے۔ کوئی ایک بھی جنوبی سمت نہیں گیا۔ وہ تمام علماء جنہوں نے فتوے پر دستخط کیے تھے، ان میں سے اکثر اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔
14 ستمبر کو کشمیری دروازہ توڑ دیا گیا. جنرل نکلسن اس لڑائی میں مارا گیا، مگر انگریز اور سکھ فوجوں نے دہلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا. ان کے 2 بیٹوں اور 1 پوتے کو گولی سے اڑا دیا گیا. دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے سے ہر جگہ جنگ آزادی کی رفتار مدھم پڑ گئی. مارچ 1858 میں لکھنؤ پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا. دہلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی کے علاوہ چند اور مقامات پر بھی انگریزوں کے قبضے میں آ گئے. 3 جلدوں پر مشتمل غدر رپورٹ جو انگریز نے مرتب کی، اس میں صرف اور صرف مسلمانوں کی بغاوت کا ذکر ملتا ہے، جو موجودہ دور کے مشہور مورخ ولیم ڈار لپل نے اپنی کتاب لاسٹ مغل میں بھی واضح کیا. انہوں نے لکھا کہ یہ جنگ آزادی نہیں بلکہ جہاد تھا، جس کا اعلان جامعہ مسجد دہلی سے کیا گیا تھا اور اس میں صرف مسلمان شریک تھے. اس عظیم جنگ آزادی کے کرداروں پر نظر ڈالی جائے تو منبر و محراب کے امین علماء کا کردار روشن ستاروں کی طرح چمکتا نظر آتا ہے. جنگ آزادی سے پہلے 33 علماء کرام نے اپنے دستخطوں سے انگریز کے خلاف جہاد کے لیے فتویٰ تحریر کیا، جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء شامل تھے. ان میں مفتی علامہ فضل حق، صدر الدین ازردہ اور رحمت اللہ کرانوی تو کمانڈر کی حیثیت سے جنگ لڑتے رہے، لیکن ایک دوسرا گروہ ان علماء کا بھی تھا جنہوں نے کہا انگریز حاکم وقت ہے، مسلمان اس کی پناہ میں ہیں، بس اطاعت واجب اور غدر حرام ہے. لڑنے والوں میں دونوں جانب کلمہ گو شامل تھے. وہ سپاہی جس نے لال قلعے کے بند ہوتے ہوئے دروازے میں اپنی گردن دے دی تھی تاکہ دروازہ کھلا رہ جائے اور انگریز فوج اندر داخل ہو جائے، اس کی ریجمنٹ 2FF مدتوں تک اپنی یونیفارم کے کالر پر اعزازی طور پر نیلی پٹی لگاتی رہی. اس سپاہی کو کس قدر یقین تھا کہ یہ انگریز حکومت جائز ہے اور اس کے خلاف لڑنے والے واجب القتل ہیں. غدر رپورٹ بہت سے انکشافات کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر عتاب آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریزوں سے مفاہمت کر لی. انگریز فوج ہندوؤں کے گاؤں میں اطمینان سے داخل ہو جاتی، جبکہ مسلمانوں کے گاؤں پر حملہ کر کے پہلے اسے تباہ کرتی. رپورٹ میں ان تمام غداران ملت، راجوں، مہاراجوں اور زمینداروں کا ذکر وائسرائے لارڈ کننگ نے اپنے تعریفی جملوں سے کیا ہے. اس مارکے میں فتح کے بعد ایسے تمام مسلمان جن کا تعلق مسجد کی چٹائیوں اور درس و تدریس سے تھا، انہیں چوراہوں پر پھانسیاں دی گئی، توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا اور گولیوں کی باڑ کے سامنے رکھ کر بھون دیا گیا. لیکن اس جنگ آزادی یا انگریز کی زبان میں غدر کے بعد ہندوستان کو تاج برطانیہ کے زیر نگین کر دیا گیا. 600 سال سے اس ملک پر اسلامی فقہ نافذ تھی. اس کی جگہ تعزیرات ہند کا قانون آیا. روزمرہ تنازعات کے لیے ضابطہ دیوانی اور ان سب قوانین کے نفاذ کے طریقہ کار کو ضابطہ فوجداری کے ذریعے منظم کیا گیا. انگریز نے 2 اہم ترین ادارے سول انتظامیہ اور فوج کو سیکولر بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے سیکولر قوانین ترتیب دیے. جب پورے ملک کا قانون سیکولر بنیادوں پر استوار ہو گیا تو پولیس کے قوانین مرتب ہوئے اور ان قوانین کے تحت 2 عہدوں کو فرعون کی سطح کے اختیارات دیے گئے. ایک
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور دوسرا SHO۔ اسی قانون کے تحفظ اور عملداری کے لیے سیکولر عدالتی نظام قائم کیا گیا، جس کے طریقہ کار کا نہ صرف اسلام سے کوئی واسطہ تھا اور نہ برطانوی اینگلو سیکسن قانون سے۔ اسلام کے نظام عدل میں سب سے زیادہ اہمیت گواہ کے کردار پر ہوتی ہے۔ اسے ترک کر کے ایک سیکولر قانون شہادت نافذ ہوا، جس کی جڑیں مغربی سیکولر عدالتی نظام سے ملتی تھیں۔ فوج کو نظریے نہیں بلکہ مادر وطن اور علاقے کی پاسداری کے لیے منظم کیا گیا۔ اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سرفرازی اور امت کے مظلوم گروہوں کو ظلم سے بچانا فوج کے تصور سے خالی ہو گیا۔ یہی وہ بنیادیں تھیں جس کی وجہ سے سراج الدولہ، ٹیپو سلطان اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیرو بنا دیے۔